آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے خلیج کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر اگلے 2 ماہ کے لیے تیل کے 400 ملین بیرل اسٹریٹجک ریزروز عالمی منڈی میں ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ قیمتیں کنٹرول میں رہیں۔ امیر صنعتی ممالک کی تنظیم G7 نے اس اقدام سے اصولی طور پہ اتفاق کیا ہے۔ بین الاقوامی انرجی ایجنسی کے 32 رکن ممالک کے پاس اس وقت 1.2 بلین بیرل تیل کا اسٹریٹجک ریزرو ہے۔ ایجنسی اس سے پہلے 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے آغاز میں 142 ملین بیرل ریلیز کر چکی ہے۔ آج اس سے دگنا زیادہ تیل ریلیز کرنے کا اعلان ظاہر کرتا ہے کہ خلیج کے حالات کتنے تشویشناک ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ ایران میں تباہ کرنے کے لیے بہت کم ٹارگٹس بچے ہیں۔ ہماری مہم شاندار طریقے سے جاری ہے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ مقاصد حاصل کرنے میں 6 ہفتے لگیں گے، مگر ہماری رفتار حیرت انگیز ہے۔ ایرانی پاسداران کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ اب ہم ایک حملے کے جواب میں ایک نہیں بلکہ مسلسل حملے کریں گے، اور اگر جنگ جاری رہتی ہے تو تیل کی قیمت جلد $200 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ پاسداران سے منسلک خبر رساں ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی کمپنیاں مثلاً گوگل، مائکروسافٹ، پلانتیر، IBM، نیویڈیا، اوریکل اور کلاؤڈ بیس سروسز کے اسرائیل اور خلیج میں قائم دفاتر بھی جائز ٹارگٹس کی فہرست میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ چونکہ ایرانی بینکوں پر بھی حملے ہوئے ہیں، لہٰذا اسرائیل اور امریکہ سے کاروبار کرنے والے بینکوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عام لوگ ان بینکوں سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہیں۔ اور آج DIFC جو ہے، جو دبئی کا جو فائنینشیل سینٹر ہے، اس میں ایویکیویشن آرڈر دیے گئے اس اعلان کے کچھ گھنٹے بعد۔ اچھا، امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ اس نے سرنگیں بچھانے کے لیے تیار کردہ 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ ایران نے اس امریکی دعوے کے جواب میں یہ ویڈیو ریلیز کی ہے۔ جو اس میں دکھایا جا رہا ہے، یہ ابھی جو دعویٰ کیا ہے ان کی کشتیوں کو تباہ کرنے کا، تو یہ دکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے بے شک تباہ کی ہوں گی، لیکن کئی ہزار ہمارے پاس ہیں اور وہ ابھی بھی محفوظ ہیں، یہ کامیکازی بوٹس چلکیاں ہیں جی۔ اچھا، اور آبنائے ہرمز کی چوڑائی ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ صرف 39 کلومیٹر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پوری گزرگاہ سے ہر آئل ٹینکر اور کارگو جہاز گزر سکتا ہے۔ اس چوڑائی میں صرف 10 کلومیٹر کا ایک درمیانی راستہ اتنا گہرا ہے جس سے سپر ٹینکرز یا کارگو جہاز گزر سکتے ہیں۔ تیل کی ترسیل زیادہ تر اس علاقے سے 1 لاکھ ٹن سے زائد وزن کے سپر ٹینکرز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ایران نے خلیج فارس میں 80 کی دہائی میں 8 سالہ ایران عراق جنگ کے دوران ٹینکرز وار کے دوران آبی سرنگوں کا محدود استعمال کیا تھا، تاہم آج یعنی 2026 میں میزائلوں، ڈرونز اور ریموٹ سے چلنے والی خود کش بارودی سپیڈ بوٹس کے دور میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے روایتی طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہی راس الخیمہ کے نزدیک ایک آئل ٹینکر پہ میزائل گرنے سے آگ لگ گئی۔ آج پاسداران نے 2 اور ٹینکرز کو واپسی پہ مجبور کر دیا۔ اس تنگ سی گزرگاہ سے دنیا کا 38% خام تیل، 29% LPG اور 19% LNG اور 1/3 یعنی 1/3 فرٹیلائزر گزرتی ہے۔ ان میں سے 84% پروڈکٹس ایشیائی ممالک کو امپورٹ یا وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 2 روز پہلے دعویٰ کیا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو ہر قیمت پہ کھلا رکھنے کے لیے ہر ٹینکر کو مسلح تحفظ دے گا، لیکن امریکن نیوی کہہ رہی ہے کہ وہ تجارتی جہازوں کو تحفظ نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں خطرات اور لاگت بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حوثی باب المندب کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایرانی آبنائے ہرمز کیوں نہیں؟ حوثیوں کے برعکس تو ایرانیوں کے پاس ڈرونز، میزائل، سپیڈ بوٹس اور بحری سرنگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ سر بالکل، اگین یہ اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آج پڑھا تھا، آئی تھنک واشنگٹن پوسٹ میں، انفارچونیٹلی اس کے میں نے نوٹس نہیں لیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایران اس وقت پہلے سے کے مقابلے سے زیادہ آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاں تو وہی ہے نہیں تو اس سے واضح نہیں ہو جاتا کہ کس کا کنٹرول ہے آب ہرمز پر؟ آپ نے جو حوثیوں کی بات کی یار، جی شاہ صاحب،
میں یہ بس اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو 3 مرچنٹ ویسلز نشانہ بنی ہیں، ان میں ایک تھائی لینڈ کی ہے، ایک جاپان کی ہے، اور تیسری جو ہے دا مارشل آئلینڈز کی ہے. سو ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ آپ ادھر نہ آئیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. اور اس طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حملے ہوئے یہ ادارے یہ عرب ملکوں کے تو نہیں تھے یہ ویسلز، اور اس طرح سے اور بھی ایسے ملک اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، جن کا بظاہر اس مشرق وسطیٰ کی اس لڑائی سے براہ راست تعلق نہیں ہے. اس میں ایک ٹیکنیکلٹی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کارگو کسی اور کا ہوتا ہے، کشتی کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن آپ کسی اور کے جھنڈے کے تحت ٹریول کر رہے ہوتے ہو. جیسے لائبیریا کی جو کشتیاں یہاں پر شاید لائبیریا ہے تو پیناما ہے، تو ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ سر اصل میں مطلب جھنڈا لائبیریا کا ہے اسرائیل، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، یہاں میں شاذیب یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میری ٹائم کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خلیج کے اندر اور باہر جتنے ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آج جنگ بند ہو جائے اسی لمحے تو بھی انہیں کلیئر ہونے میں کم از کم 1 سے 1.5 مہینے لگیں گے. اور ایران غور کر رہا ہے کہ اگر اس کی جو آئل انڈسٹری ہے اس کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر وہ جنگ بند ہونے کے بعد ہرمز سے گزرنے والے ہر ٹینکر پہ ٹیکس لگائے گا، کیونکہ دنیا کو تماشائی بننا ہے تو ٹکٹ تو لینا پڑے گا. دیکھیں اس وقت پاسداران کے ہاتھ میں ہے اس جنگ کا کنٹرول، اور انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا. عمان پر ہٹ ہوئی ہے، حالانکہ عمان بیچارہ، عمان کا اس کے ساتھ دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس محلے میں رہو گے تو پھر ایسا ہوگا. اچھا، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے یار، یہ واقعی یار بڑے مطلب تیز لوگ ہیں ایک لحاظ سے امریکن. یہ دیکھ رہے تھے کہ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، وہاں پر ایک اناؤنسمنٹ کی کہ آپ بے فکر رہیں، امریکن نیوی سر ہم آپ کو اسکارٹ کریں گے. اس بیان کے بعد آپ دیکھیں آئل مارکیٹس میں ایک دم تیل کی قیمت نیچے جاتی ہے، رائٹ. پھر بیان آتا ہے کہ سر ہم نے تو نہیں کہا تھا سر، ہم آج پھر کہا ہے کہ ہو جائے گی. سر یہ ایسے ہی ہے، یہ بالکل جیسے کہ 2 دن قبل ٹرمپ نے راتوں رات ایک بیان دیا تھا نا کہ سر یہ تو جنگ تقریباً مکمل ہو گئی، ساری مارکیٹس اوپر چلی گئیں. دیکھو یار، نوئنگ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ جو فرینکلی اسپیکنگ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے خود نیچے مال خرید کے نا بیان دے کے اوپر مال بیچا ہوگا. میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہی لگ رہا ہے. اچھا، اب جہاں تک یہ آب ہرمز کی بات ہے اور امریکہ اور ایران کی جنگ کی بات ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک، امریکہ سمیت ہر ملک وار گیمز کرتا ہے، رائٹ، وار گیمز. اور وار گیم میں ایسے ہوتا ہے کہ جنرل وسعت ہیں، جنرل زرار ہیں، ٹھیک ہے. ہم دونوں امریکن فوج کی ہیں. آپ کو کہا جائے گا کہ یار ہم ایران پر حملے کی سیمولیشن وار گیم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایران بنے اور ریڈ ٹیم، میں امریکہ بنتا ہوں بلو ٹیم، ٹھیک ہے. تو تقریباً ہر سال یہ ہوتا ہے، اس کو ملینیم چیلنج کہا جاتا ہے. اچھا، ہر سال امریکہ آرام سے جاتا تھا، مطلب 3-4 دنوں میں، کیونکہ جو بھی ایران کا کردار پلے کر رہا تھا، جو بھی امریکن جنرل، وہ کنونشنل وار لڑتا تھا. اچھا، مطلب پلین ورسز پلین، ٹینک ورسز ٹینک، شپ ورسز شپ، اس میں ظاہر ہے امریکہ، مطلب یوں ہفتے کے اندر گیم اوور. پھر ایک بندہ آیا، لیوٹیننٹ جنرل پال کے وین رائپر، اور اس نے کہا کہ نہیں یار میں تمہاری اسکرپٹ پر کیوں چلوں، میں اپنی اسکرپٹ لکھتا ہوں. اور بھائی نے کیا کیا کہ اس نے ایران کی ہر سپیڈ بوٹ، ہر کشتی، مطلب جو مچھروں کی کشتیاں بھی ہیں نا، ان کو بھی لے کر ان کو بم بنا دیا. تو ایک دم ان کے امریکن جہاز ہیں اور ہر سائڈ سے سوئسائڈ بوٹس آ رہی ہیں. اچھا، پھر کیا ہوتا تھا کہ یار پہلے دن پر نا ہم آپ کے کمیونیکیشن کاٹ دیں گے، الیکٹرانک وارفیئر، ہم آپ کی تمام ریڈیو وغیرہ تنظیمات کو ہم تباہ کر دیں گے. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میری سیمولیشن میں اگر ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چٹھی لکھیں گے، ایک بندے کو دیں گے، اس کو CD-70 پر بٹھائیں گے موٹر سائیکل پر، اور وہ فزیکلی کرے گا اب اس کو بلاک کرو، رائٹ. 6 دنوں کے اندر امریکہ لاسٹ 16 شپس، جنگ ختم ہو گئی. جس کے بعد امریکن حکام نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم نے چیٹنگ کی ہے، یہ ریزلٹس ہم مانتے نہیں ہیں، دس از چیٹنگ. تو پوائنٹ از کہ آپ یقیناً آپ شاید لوڈو کھیل رہے ہوں، لیکن دوسرا فریق شاید شطرنج کھیل رہا ہو. اس بات کو بھی نا فیکٹر ان کرنا چاہیے ان چیزوں میں.
تو یہ ہے دس از واٹس ایپ. میرے پاس ایک اور مثال ہے تاریخ کی, اگر آپ سننا چاہیں, جو ایک اوور آل اس سینیریو میں فٹ ہوتا ہے. شاہ زیب اگر اجازت دیں آپ. بتائیں. جی, تو دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو تاریخ پڑھنی چاہیے. میں خیال ہے کہ اس کو کمپلسری ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور بالخصوص جو سیاستدان ہیں اور جو جرنیل ہیں ان کے لیے تو یہ لازم ہے, کیونکہ آپ کئی مطلب غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو میں آپ کو اب 2002 کی بات نہیں, میں آپ کو تقریباً 2000 سال پہلے لے جانا چاہ رہا ہوں. 53 BC میں جو سلطنت روم ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لمبا چوڑا سلطنت ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ تقریباً اپنے عروج پر تھی تقریباً, ٹھیک ہے. اب اس وقت جو ایمپرر تھا اس کا نام تھا کریسس. اب کریسس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جو مطلب اس کے جو دور کے جو لوگ تھے وہ جولیس سیزر ٹائپ لوگ تھے, پومپے دی گریٹ ٹائپ لوگ تھے, جنہوں نے بڑے مطلب ممالک کو فتح کیے تھے, مطلب مانے جانے لوگ تھے. اب کریسس نے سوچا کہ یار ہم لوگ تاریخ ان کو تو یاد رکھے گی, کریسس کو کون یاد رکھے گا. تو کریسس نے سوچا, اس نے نقشہ دیکھا, اس نے کہا کہ یار ایک ہی جگہ ہے جس کو کوئی رومن ایمپرر فتح نہیں کر سکا, اور وہ ہے پارتھیا, یعنی کہ آج کا جو ایران ہے. اس وقت عراق کا حصہ بھی شامل تھا, کچھ شام کے علاقے بھی شامل تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اس پر کیوں حملہ کیا؟ کیونکہ بڑی ایک امیر سلطنت تھی, اور وہاں پر ساری جو تجارت ہوتی تھی چین کے ساتھ نا, مطلب it was a strategic کیا کہتے ہیں ٹریڈ روٹ. تو اس نے کہا کہ یار میں بڑا کام کرتا ہوں, میں ان پہ جنگ لڑتا ہوں. اچھا, انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت روم میں جس طرح امریکہ میں اگر آپ نے جنگ لڑنی ہوتی تھی تو آپ کو سینٹ سے منظوری لینی پڑتی تھی. نہ کریسس بھائی نے منظوری لی, بالکل جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے منظوری لی, اور وہ نکل گیا. اچھا, اس کے اپنے جرنیلوں نے کہا کہ سر وہ سب کچھ ٹھیک ہے, ہم مطلب بڑی ایک ڈیڈلی قسم کی فوج ہیں, لیکن یہ جو پارتھیا کے جو تیر انداز ہیں, ہاں, یہ بڑے خطرناک, جیسے پینٹاگون نے ابھی مشورہ دیا, جیسے پینٹاگون نے مشورہ دیا, رائٹ. تو کریسس کہتا ہے اوے بزدلا, ہاں ہم سلطنت روم ہے, سلطنت روم, ہاں ہمارے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, تم نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ گھس جائیں فیلڈ میں. اور میری انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جو تیر ہے نا ان کے, ایک تو ہماری جو ڈھالے اور ہماری جو آرمر ہے وہ ان کو روک دیں گے, اور دوسری بات ہے ان کے پاس اتنے تیر ہے بھی نہیں, یہ پہلے 2 دنوں میں نا یہ ختم ہو جائیں گے ان کے تیر. جنرل نے کہا کہ سر ٹھیک ہے سر, آپ بہتر جانتے ہوں گے, آپ ایمپرر ہیں, ہم تو جرنیل ہیں نا یار, ہمیں کیا پتا. تو کریسس صاحب داخل ہو گئے میدان میں, اور اس کے ساتھ 7 پورے لیجنز, جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 40% کل روم کی فوج, 7 کورز اس نے وہاں پہ داخل کر دی. اچھا, شروع میں بڑی کامیابیاں ہوئی, جو پارتھین فوج ہے وہ پیچھے ہٹتی گئی. انہوں نے کہا کہ یار دیکھ, ہاں ڈرپوک ہے. ہٹتے گئے انٹل وہ ایک جگہ پہ پہنچے جس کا نام تھا کرے. اچھا, اب کرے میں, اور جو ایک میدان تھا کرے میں, ایک دم ان کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو گئی, برسات ہو رہی ہے تیروں کی. اچھا, اور پھر ان کو پتا لگا کہ یار یہ تو ہماری ڈھالیں بھی نہیں روک رہی انہیں, ہمارا آرمر بھی نہیں روک رہا ہے انہیں. تو جرنیلوں نے کہا کہ کریسس صاحب آپ تو کچھ اور ہمیں بتا رہے تھے. اس نے کہا کہ یار نہیں, ٹینشن مت لو, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے سے تیر ان کے تیز ہیں, کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے, میں بھی انسان ہوں, لیکن ان کے ابھی ختم ہونے والے ہیں. کریسس بھائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس علاقے میں وہ لے آئے ہیں اس کے پیچھے, فرنٹ لائن کے پیچھے انہوں نے باقاعدہ فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں تیروں کی. تو اور اونٹ پہ سوار لوگ کانسٹنٹلی روٹیشن میں فرنٹ لائن پہ تیر پہنچاتے گئے. اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ کریسس بھی مر گیا, اس کے ساتھ انٹائر لیجنز مر گئے, پارتھینز کے تیر ختم نہیں ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو تھوڑی سی ملتی جلتی لگ رہی ہے؟ بہت زیادہ لگ رہی ہے, کافی لگ رہی ہے. شاہزیب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ریسرچ کر کے آیا ہوں میں. ملتی جلتی اس طرح سے لگ رہی ہے کہ بار بار ایران کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ ہم اب ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں, وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ بیکاز ان کو شاید یہ ہے کہ ہمارے جو میزائل ڈرون کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمبی چلے گی, اور اسی لیے ہم نے دیکھے نا پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اٹیکس جاری ہیں. مثال کے طور پہ دبئی ایئرپورٹ کے قریب آج ڈرون اور میزائل گرے ہیں. سعودی عرب میں ٹارگٹ ہوئے ہیں, ادھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے بلاک کرنے کی کوشش کی ہے. پرنس سلطان ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. کویت میں جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 8 ایرانی ڈرون گرائے ہیں. تو روز کے حساب سے آپ دیکھیں کہ حالانکہ پچھلے دنوں ایران کے صدر نے معافی بھی مانگی کہ ہم آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن اٹیکس ہیو کنٹینیوڈ. ٹھیک ہے,
اور امریکنز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی کہ اب تک کوئی آبنا ہرمز کی ہم بات کر رہے تھے کہ 14 مرچنٹ شپس جو ہیں وہ اب تک نشانہ بن چکے ہیں، مزید بھی بن سکتے ہیں. تو ایران کا جو سسٹینڈ وار ایفرٹ کے حوالے سے جو ان کی تیاری ہے، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ تیروں کی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ان کے پاس اسٹاک ہے، ان دس کیس ڈرون کی یا مسلس کی یا مینوفیکچر کی وہ کر لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز جو ہے اینٹیسپیٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جتنا ان کا ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کی یا اس کی کیپیبلٹی کے حوالے سے. اور اگر یہ بات ہے کہ کون تھکے گا زیادہ، تو اب ایران کا تو ایک ایکسپیرینس لمبا ہے اس معاملے میں نا. امریکہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ. اگر جو بھی جیسے ٹرمپ کہتے ہیں یار مجھے مزہ آتا ہے کہ میں یوں بٹن دباؤں اور ایک دھماکہ ہو جائے، وہ پھر آپ کب تک کریں گے؟ کب تک؟ میرا خیال ہے کہ آگے چل کے ہم تھوڑا سا یہ بھی بات کریں گے کہ جو کاسٹ ہے اس وار کی امریکہ کے لیے، جانی اور فائنینشلی، وہ بھی جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بھاری پڑ رہی ہے، اس لیے وہاں پہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. بالکل. آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کریسس کا شوق تھا، سلطان کریسس کا شوق تھا کہ مجھے تاریخ یاد رکھے. ان کا شوق پورا ہوا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں جو لفظ ہے نا کریس، مطلب جاہل، بدتمیز، ڈگا، وہ کریسس. یار یہ بھی سنا سر، وہ کریسس کے یہ بھی سنا سر. مارک ٹوین مرحوم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف بٹ اٹ ڈز رائم. سرکل میں چلتی ہے، رائم میں چلتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. تو واشنگٹن میں امریکہ میں مسلسل سوال اٹھ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ جنگ کیوں شروع کی، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کب بند ہوگی. کچھ دنوں پہلے بھی کانگریس کے جو لوگ ہیں ان کو ایک بریفنگ دی گئی تھی، کلاسیفائڈ تھی، کلوز ڈور تھی. کل بھی پھر یہ رپورٹس آئیں کہ سینیٹرز کو بریفنگ دی گئی ہے اس جنگ کے حوالے سے. باہر آ کر کچھ سینیٹرز نے پھر میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اندر جو کچھ ہوا وہ تو ہم آپ کو ہو بہو نہیں بتا سکتے، لیکن ایک جو ہمیں سینس مل رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے. اور کئی سینیٹرز نے اپنا غم و غصہ ظاہر کیا ہے، انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں، میڈیا کو بھی، سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے اپنا موقف رکھا ہے. تو ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹر ہیں رچرڈ بلومنتھال، وہ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو کئی سارے سوال اٹھا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کی اس جنگ کے حوالے سے. اور ان کا سب سے جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہ بریفنگ سے انہیں تاثر یہ ملا ہے کہ ٹرمپ صاحب ویسے تو جو بھی بیانات دیتے ہیں، صبح کو ایک بات، شام کو دوسری بات، لیکن بریفنگ سے انہیں یہ تاثر ملا کہ یہ ٹرمپ سرکار جو ہے یہ ایران میں زمینی فوجیں اتارنے کے لیے، زمین پر فوجیں اتارنے پر باقاعدہ غور کر رہی ہے. سنیے انہوں نے کیا کہا. I emerged from this briefing as dissatisfied and angry, frankly, as I have from any past briefing in my 15 years in the Senate. I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here. ٹھیک ہے، تو یہ سینیٹرز کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے، بریفنگز کے ذریعے مل رہا ہے ان کو کہ یہ بھی آپشن ٹیبل پر ہے. حالانکہ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ بیانات میں جب ان سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹروپس آن دا گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس طرف انکلائن نہیں ہوں، لیکن کلیئرلی یہ آپشن بھی موجود ہے. اسی طرح ایک اور سینیٹر ہیں کرس مرفی، جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے جنگ کے مقصد کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جو بدلتے بیانات ہیں ٹرمپ سرکار کے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر مقصد نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، رجیم چینج بھی ٹارگٹ نہیں ہے، مسل پروگرام بھی ٹارگٹ نہیں ہے، تو پھر مقصد کیا ہے اس جنگ کا. اور ایسے وقت میں جب آبنا ہرمز سے تیل کی ترسیل تقریباً بند ہو چکی ہے، آئل مارکیٹس جو ہیں وہ ایک ٹرموائل میں ہیں، تو کیا پھر یہی وجہ سمجھی جائے کہ یہ جنگ جو ٹرمپ صاحب نے شروع کی یہ اپنے دوست نیتن یاہو کی خواہش پہ شروع کی؟ سنیے انہوں نے کیا کہا. As we are now hearing that the nuclear program is not part of their targeting campaign, as we're now more confident that even harder line leadership is taking hold, as the Strait of Hormuz is still being shut down, even as we get their Navy, what's left as the explanation? It might just be that Israel forced our hand. And how weak does that make the United States look? How weak are we if
our allies can force us into wars of choice that are bad for U.S. national security interests. تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ اتنا کمزور ملک ہے کہ اسرائیل جب چاہے اسے کسی جنگ میں دھکیل دے اور خود وہاں پہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. اچھا جو یہ آگے بڑھ رہا ہے معاملہ 12واں دن بھی ہو گیا ہے تو امریکہ میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اس جنگ کی قیمت جانی اور مالی بھی وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو امریکی میڈیا کے جو مختلف آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے پینٹاگن کے حکام سے بات کر کے تخمینے لگائے ہیں اور ان کا اب یہ اندازہ ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے امریکی میڈیا میں وہ یہ کہ اب تک کوئی $5.5 ارب سے لے کر $6 ارب تک جو ہے وہ خرچ ہو چکے ہیں. یہ سارا جنگ و جدل اور جو ساز و سامان ہے امریکہ کا جو انٹرسیپٹ کرنے والے میسلز ہیں یا دوسرے بامز یہ لوگ یوز کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور یہ جو فگر آیا ہے $6 ارب کا یہ بھی پچھلے 12 دن کا نہیں ہے, یہ صرف ابتدائی دنوں کا تخمینہ ہے. اگر اب تک ہم بات کریں کہ اتنے دنوں سے کیا ہوا ہوگا تو وہاں پہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے امریکہ میں اس کے حساب سے یہ آرام سے $10 ارب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس جنگ میں ابھی تک جھونک چکے ہیں. اور سوال بار بار یہی اٹھتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ نے لگا دیا, حاصل کیا ہوا اب تک. اگر ہم جانی نقصان کی بات کریں تو وہاں پہ جو رپورٹ ہو رہا ہے اب تک 7 امریکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, 140 زخمی ہیں. لیکن اس 140 کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ 8 جو ہیں وہ شدید زخمی تھے, باقیوں کو ہلکی پھلکی معمولی چوٹیں آئی تھیں. اور یہ وہ فوجی ہیں جو مختلف اڈوں پہ تعینات ہیں عرب ممالک کے اندر اور ان کے اوپر ڈبری گری یا جو ڈرونز مار گرائے گئے اس کی وجہ سے یہ زخمی ہوئے. لیکن پھر بھی بار بار وہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کرٹکس کی طرف سے بھی, چاہے ڈیموکریٹس ہوں دوسرے ہوں, اور اب خود جو ان کا اپنا بیس ہے ٹرمپ صاحب کا ماگا بیس یعنی کہ میک امریکہ گریٹ اگین, وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں زرار. جو کیا نام ہے ان کا جو پوڈ کاسٹر ہے مشہور جنہوں نے اسٹیو بینن. جی بتائیں. اسٹیو بینن پوڈ کاسٹر, آپ ان کو نہ کہیں یار, وہ ٹرمپ کے ایک تو پوڈ کاسٹر نہیں اس پہ میں آ رہا ہوں لیکن پہلے میں اسٹیو بینن سے نہیں, وہ ٹرمپ کے سیاسی مرشد ہیں. ٹرمپ کو مطلب سیاست کھیلنا ہی سکھائی اس نے. ہی از اے جینیس, ایون جینیس ہوگا لیکن ہے جینیس. اور اس نے کہا ہے کہ یار ٹرمپ چاہ رہا تھا کہ یہ جو اپوزیشن گروپس ہیں, ڈسیڈنٹ گروپس ہیں پرشیا کا لفظ استعمال کیا ہے, جو آیت اللہ کے خلاف ہیں, مولوی راج کے خلاف ہیں, ان کو آپ نے اسٹرینگتھن کرنا تھا. لیکن یہاں پر تو آپ نے الٹا پوری ایرانی قوم کو متحد کر دیا ہے. یہ اس نے یہاں تک بات کی. اور بھی اس نے بہت باتیں کی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شاہ زیب, وہ ہیں جو روگن, جو میرا خیال ہے کہ اگر میں کہوں کہ امریکہ کے سب سے انفلوئنشل پوڈ کاسٹر ہیں تو یہ بات شاید غلط نہ ہو. اور ماضی میں کافی مطلب کئی ایشوز پر پرو ٹرمپ بھی رہے ہیں, مطلب کہ ریپبلکن پارٹی اور ماگا بیس میں اس کو کافی پسند کیا جاتا ہے, اس کو کافی سنا جاتا ہے. ابھی وہ بات کر رہے تھے اپنے پوڈ کاسٹ میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ پاگل پن چل رہا ہے کیونکہ امریکہ میں جو ماگا سپورٹرز ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. یہ کافی سخت الفاظ ہیں فرام جو روگن کہ بھائی یہ تو ہمیشہ سالوں سے کہتا تھا کہ میں آؤں گا, کوئی جنگ نہیں ہوگی, یہ جنگ میں فضول خرچی ہوتی ہے, بائیڈن کرتے ہیں, اوباما کرتا تھا, میں نے نہیں کرنا. اور آپ الٹا ایگزیکٹلی وہی رجیم چینج پلے بک جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ اس کو میں پھاڑ کے پھینک رہا ہوں, آپ ون بائی ون اس پہ ہی چل رہے ہیں. تو دیر از بالکل بیٹریل از دا رائٹ ورڈ یہاں پہ شاہ زیب. اور یہ تو جو روگن ہے, کئی ریپبلکن سینیٹرز جیسے کہ ٹم برچٹ, وہ شروع ہو گیا, اس نے اپنے ووٹرز کو کہا ہے کہ یار بالکل آپ ہمیں جواب ہمیں جواب دے کر آئیں کیونکہ ہم نے یہ وعدے آپ سے نہیں کیے تھے. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے ابھی جو کلپ چلایا, جو دوسرا کلپ چلایا, میرے خیال کرس مرفی کا تھا شاید شاہ زیب, تو یہ وہی بات ہو رہی ہے نا, وہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہاں پر دم کتے کو ہلا رہی ہیں. ہاں ہم کتے ہیں, وہ دم ہے وہ ہمیں ہلا رہے ہیں. آپ کو وہ پرانی فلم یاد ہوگی نا, ویگ دا ڈاگ, اگر نہیں دیکھی سر دیکھیں, بیکاز 100% وہی ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے کئی سالوں سے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ہاں جی شاہ زیب, تو کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو کہا تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے, وہاں پہ ایک آیت اللہ کی بجائے دوسرے آیت اللہ آ گئے, اور وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پچھلوں سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں. بالکل. تو رجیم تو وہاں پہ چینج نہیں ہوئی, رجیم تو وہاں پہ انٹیکٹ ہے. اسی طرح تو اگر یہ اس صورتحال میں اگر ہم نکلیں گے تو کیا بتائیں گے دنیا کو؟ ایگزیکٹلی. یہی تو مسئلہ ہے نا
आपने खुद अपने ही ऑफ रैंप को ड्रोन स्ट्राइक किया है, कैसे निकलोगे? अब तुम क्या कर लोगे? अच्छा, ये जो आपने बात की ना खर्चों की, क्या मार्केट में शॉर्ट है? यार अब शेरशाह पे जाके चेक करना होगा वो सर, लेकिन पता नहीं, अभी तो मुझे मुश्किल ट्रम्प को तो नहीं मिल रही। ट्रम्प को नहीं मिलने वाला। एक और जो आपने अभी जो आप गिनवा रहे थे ना कि कितना खर्चा हुआ है, मैं इसमें $9 मिलियन का इजाफा करना चाह रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिकन फौज ने लॉबस्टर्स और केकड़ों पर $9 मिलियन का खर्चा किया था इस जंग से पहले। अच्छा, ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्यों अहम है यहाँ पर? क्योंकि बाकी आप सारे इंडिकेटर्स छोड़े कि कौन क्या कह रहा है, फौजें कहाँ जा रही है, एक इंडिकेटर होता है कि अमेरिका डिप्लॉयमेंट करने वाला है या अमेरिका जंग पे जाने वाला है, और वो ये होता है कि नेवल वेसल्स पर एकदम लॉबस्टर, क्रैब और स्टेक के डिनर्स मिलने लग जाते हैं। तो मुझे याद है इस जंग से 3-4 दिन पहले एक किसी अलेजिडली यूएस मरीन ने अपनी लंच का फोटो डाला था, तो एक पूरा लॉबस्टर पड़ा हुआ है, उसके साथ 2-2 स्टेकें हैं, मतलब आलू पोटैटो सैलड, एंड ही इज लाइक हियर वी गो, हियर वी गो। तो मुस्तकबिल में जब आप ये तयन करना चाह रहे हैं ना कि क्या अमेरिका जंग लड़ेगी या नहीं, ये छोड़ दो कि जेरल्ड फोर्ड का है, ये छोड़ो कि इब्राहिम लिंकन क्या है, ये छोड़ो कि ट्रम्प क्या क्या रहा है, देख रहा हूँ कि वो खा क्या रहे हैं। इससे आपको सब कुछ पता लगेगा। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। ईरानी रेड क्रेसेंट के मुताबिक इस वक्त तक 20,000 से ज़ायद सिविलियन इमारतों को निशाना बनाया गया है। ईरान में हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, अभी हमारे पास मुकम्मल अदाद शुमार नहीं है। और जो ये टारगेटिंग जहां हुई है, इस बात की तस्दीक की जा रही है, हमसे नहीं बल्कि CNN से। अगर आप CNN की फोरेंसिक एनालिसिस किया है CNN ने वीडियोज़ और सैटेलाइट इमेजरी का, और जिसमें साबित हुआ है कि अमेरिका और इजराइल ने ना सिर्फ अस्पतालों को निशाना बनाया है लेकिन स्कूल्स और जिम्स और मतलब दफातर को भी निशाना। 77 तिब्बी मराकज़ और 65 स्कूल। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये हम अदाद शुमार की बात कर रहे हैं ना, और बदकिस्मती की बात ये है कि जब हम जंग के बारे में बात करते हैं तो वी यूज़ द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। इतनी इमारतें तबाह हो गई, इतने मिसाइल फायर हो गए, कितने इंटरसेप्टर बचे हैं, कितने दिन ये जंग चल सकती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये जो हर हम फिगर दे रहे होते हैं ना, हर हम जो नंबर दे रहे होते हैं, दीज मैनी किल्ड, ये हर इंसान की एक कहानी होती है, राइट? तो आज उनकी कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। मिनाब एलिमेंट्री स्कूल पर पहले 1-2 दिनों में ही अमेरिका ने बमबारी, पहले ही दिन हुआ था, पहले दिन ही अमेरिका में बमबारी की। एक तस्वीर आजकल गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, ये है मिकाइल मिद्रोआगी, और ये उनकी आखिरी तस्वीर है। ये तीसरी जमात के स्टूडेंट थे, चौथी जमात के स्टूडेंट थे। यहाँ पर ये अपने वालदा को खुदाफिज कह रहे हैं। ज़रा गौर से आप देखें तो आप देखेंगे कि इसके जो चश्मे हैं उनमें एक स्ट्रैप लगा हुआ है। यकीनन उनकी वालदा ने लगाया होगा कि बेटा तुम अपने चश्मे घुमा देते हो, हाँ। इससे तुम्हारे चश्मे महफूज रहेंगे। इसके हाथ में जो एक बोतल है या बैकपैक है, उसमें अगर आप बिल्कुल जूम करके देखें तो एक छोटे से जानवर की तस्वीर है, हेजॉग। शायद ये इसका फेवरेट जानवर था, शायद इसने खुद ये सेलेक्ट किया, हो सकता है कि इसको तोहफे में मिली हो, हमें नहीं पता। ये इसकी आखिरी तस्वीर थी, और इसकी तरह तकरीबन 180 और बच्चे हैं जो वहाँ पर मारे गए, कत्ल किए गए। जहाँ तक अटैक की बात है तो ये तो अब जाहिर है कि ये अमेरिकन ही अटैक था। आप स्टिल फुटेज भी देखें उसकी तो आपको वाज़े लगता है कि ये टॉमाहॉक मिसाइल था, और जो उसके जो टुकड़े पड़े हुए हैं उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है मेड इन द USA। ट्रम्प साहब ऑफ कोर्स वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी बड़े ममालिक के पास टॉमाहॉक मिसाइल होते हैं, सिर्फ हमारे पास तो नहीं हो सकता है कि ईरान ने चलाए हो। बात बिल्कुल दुरुस्त है, टॉमाहॉक मिसाइल बनते अमेरिका में हैं, लेकिन वो 4 और ममालिक को भी बेचे जाते हैं, जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान और नेदरलैंड्स, जो इस मैदान जंग में नहीं है। तो अगेन, लेकिन ये दे लाई पीपल डाई, ये हम जानते हैं। किस तरह के लोग मरते हैं ये अगर आप देखें तो ये एक ईरानी खातून है, ये उसके हाथ में उसके अपनी बच्चे की टेक्स्ट बुक है, एक्सरसाइज कॉपी स्कूल की, ये भी मिनाब स्कूल के हैं, और वहाँ इसके बच्चे की तस्वीर है। ये तस्वीर लेके क्यों घूम रही है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी मुझे अपने बेटे का जिस्म तो मिला है लेकिन मुझे उसका सर नहीं मिला। तो ये है उसकी शक्ल, अगर कोई इसका सर मेरे लिए ढूंढ के ला दे ताकि मैं इसको मुकम्मल इसके पूरे दफना सकूँ। ये जो लड़की है 10 साल की उम्र है, आप देख सकते हैं कि ये भी ज़ख्मी है, ये भी मिनाब स्कूल की
اسٹوڈنٹ تھی, یہ ہمیں کیا بتانی ہے فارسی میں, کہہ رہی تھی کہ ہر روز میرے والد صاحب آ کے مجھے پک کرتے تھے اسکول میں, اور وہ اسکول کے باہر تھے جب پہلا دھماکہ ہوا, پہلا جب حملہ ہوا, اور وہ اندر بھاگے کیونکہ ان کی جو والدہ ہیں وہ وہاں پر استانی تھیں, اور وہ اندر بھاگے تو ایک اور اٹیک ہوا, 2 اٹیک ہوئے, اور اس میں وہ شہید ہو گئے, میری والدہ بھی شہید ہو گئی, اور میرا بھائی جو اس کے ساتھ ہوتا تھا اسکول میں وہ بھی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہیں کہ میں صرف اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کیا جائے. ایک اور بمباری ہوئی ایک مہر شہر, ایک جگہ ہے, علاقہ ہے ایران میں, اور وہاں پر ایک جو سول سروائیور ہے اس پورے گھرانے کا, وہ اس چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ریسکیو فورسز تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہے. صرف ایک ہی بات کہتا جاتا ہے, میری امی کہاں ہے, میری امی سے مجھے اب کیوں نہیں ملا رہے. اب یہ اس کو بتاتے تو جا رہے ہیں کہ نہیں تم کچھ نہیں ہوا تمہاری ماں کو, لیکن اتنے چھوٹے بچے کو تم کیسے بتا سکتے ہو کہ ایک باہر کے ملک جس کا نام ہی آپ نے کبھی نہیں سنا, اس کے صدر نے آپ کے ماں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. اب مقصد تھا کیا اس بمباری کا؟ مقصد تھا کہ ایرانی قوم بالکل ہی مطلب دل ہار دے, دے گیو اپ, ان کی ول بریک ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. کم از کم اگر آپ یہ فوٹیج دیکھیں جس میں ایک جلسے کے دوران بمباری شروع ہو جاتی ہے, اور ایک دفعہ ذرا کراؤڈ کا ریاکشن چیک کریں. تو لگ تو نہیں رہا کہ یہ کسی بکھرنے کے موڈ میں ہیں اس وقت. اور بہت مختلف قسم کی کہانیاں آ رہی ہیں, جیسے کہ بمباری کے دوران ایران میں ایک آپ کو پتہ ہے میٹرو سسٹم ہے انڈر گراؤنڈ کا, تو لوگوں نے وہاں پر پناہ لی. تو اب ظاہر ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو نیچے چڑھنے یا اوپر جانے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی تھی. تو ایک جو وہاں کا میٹرو ورکر ہے اس نے اپنے آپ کو ہی ایک سیڑھی کی طرح بنا دیا. یہ دیکھیں وہ ہی از بینڈنگ اوور, اور لوگ اس کے کمر کے اوپر پیر رکھ کر ایک مطلب اسٹیپ لیڈر کی طرح اوپر آ رہے ہیں. یہ رشیا ٹوڈے نے چلایا ہے. مجھے بہت غزہ کے مناظر یاد آ رہے ہیں اس وقت, اور وہ اس لیے کیونکہ اس وقت میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اسرائیلی بمباری مسلسل جاری تھی, لیکن غزہ کے لوگ, فلسطینی عوام ایک دوسرے کی مدد پھر بھی کر رہے تھے. یہاں ایران میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ایک ایرانین بیکر, ٹھیک ہے, اور یہ مطلب ابھی مفت وہاں پر کھانا بانٹ رہا ہے. اس ویڈیو میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 20 منٹ پہلے ایک بمباری میں آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا بھائی شہید ہو گیا ہے, لیکن میرا کام ہے کہ میں لوگوں کے پیٹ بھروں اور میں اپنے کام پر لگا رہوں گا. اچھا یہ تو ہے. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا لیبنان کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں, کیونکہ وہاں بھی کم و پیش اسی طرح کے حالات ہیں. ابھی ہم ایران کی بات کر رہے تھے, تو ابھی ہم ذرا لیبنان جاتے ہیں, اور لیبنان میں بھی کم و پیش وہی مناظر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو جنوبی لیبنان ہے وہاں سے نقل مکانی ہو رہی ہے, اسرائیلی بمباری جاری ہے, تو اور بہت لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اب وہ نئے ٹھکانے کہاں ڈھونڈیں اور کیسے ڈھونڈیں. تو سینٹرل لیبنان میں ایک کرسچین ہوٹل کا مالک ہے, اور اس نے اپنے دروازے کھول دیے. اس نے کہا کہ جتنے بھی وہاں سے ہمارے بھائی اور بہن آ رہے ہیں جنوبی لیبنان سے, ان کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں, آپ مفت یہاں پر رہ سکتے ہیں. جس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسرائیلی بمباری وہاں پر ہو گئی, اور ان کے ریسیپشنسٹ اور کچھ سٹاف ممبرز وہاں پر شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں, اور کم از کم جو پروپیگنڈسٹ ہیں ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو اصل میں لیبنیز کرسچنز کو بچانے آئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ حقیقت اس سے برعکس ہے. ابھی ماضی میں ہی ایک ہیں فادر پیئر ایل راہی, جو وہاں کے ایک بہت بڑے پادری تھے, اور جب ایویکویشن آرڈر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہیں, ہمارے ہاتھوں میں صرف بائبلز ہیں اور ہمارے لبوں پہ دعائیں ہیں. جس کے بعد
ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان کی چرچ کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور پھر ایک آخری میں ویڈیو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے یقیناً کئی بار دیکھا ہوگا, ہم نے یہاں پر اس طرح کی کئی فوٹیجز چلائی ہیں غزہ کے حوالے سے کہ بمباری ہو رہی ہے, لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی لوگ جانوروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جنوبی لیبنان کی ایک بلڈنگ کے ملبے میں ایک چھوٹی سی بلی اور اس کا بچہ ملا, اس کو بھی لوگ بچا رہے ہیں. دس از دا کانٹراسٹ بٹوین دا وکٹم اینڈ دی اگریسر. جی شاہ زیب. تھوڑا سا میں چونکہ آپ نے لبنان کی بات کی تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہاں پہ جو لمبی تاریخ رہی ہے سول وار کی مختلف کمیونٹیز کے درمیان, اور وہاں پہ جو شیعہ آبادی ہے جو جنوب میں رہتی آئی ہے, اس کی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ریپرزنٹیشن وہ حزب اللہ کرتی آئی ہے. اور جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 7.5 لاکھ لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو کے بیروت میں مختلف علاقوں میں درپدر ہیں. جتنا عرصہ میں بھی وہاں پہ تھا میں نے دیکھا تھا ایکچولی کمیونٹیز میں بہت بڑا فالٹ لائن ہے. جو کرسچنز ہیں وہ سنی اور شیعہ کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے, جو سنی ہیں وہ شیعوں کو جو ہے بالکل ایک الگ کمیونٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور بیچ میں بہت ساری وہاں پہ کوششیں ہوئیں کہ قوم کو یکجا کیا جائے, یہ کیا جائے, لیکن یہ جنگ کے آتے ہی سب شیعہ آبادی کو حزب اللہ کے حامیوں کو درد سر دیکھتے ہیں. اور ابھی بھی وہاں پہ یہ بلیم گیم چل رہی ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم دوبارہ جنگ میں جا رہے ہیں, اگر یہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں تو ہمارے یہاں شاید اتنی تباہی نہ ہو. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو انڈیویجول سٹوریز آتی ہیں ہیومینیٹیرین ہیلپ کی اور ایثار کی, قربانی کی, لیکن اوور آل وہاں پہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ مزید اور گہری ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال لبنان پہ بھی ہم آئندہ بات کریں گے. میں اس وقت پروگرام میں ذرا آپ کو آسٹریلیا لے کے جانا چاہ رہا ہوں, جہاں پہ پچھلے ہفتے 10 دن کے دوران جو ایک ڈرامیٹک سٹوری جس پہ سب لوگ فوکس رہے وہ تھی ایرانین وومن فٹ بال ٹیم کی, جو وہاں گئی تھیں یہ جنگ سے پہلے, لیکن جنگ شروع ہو گئی اور جب اسٹیڈیم میں ایک جو روایت ہوتی ہے جب ٹیم کھڑی ہوئی ان کا ترانہ بجایا گیا تو نوٹس کیا گیا کہ جی انہوں نے جو کھلاڑی تھی ساری انہوں نے اپنے لب نہیں کھولے, انہوں نے قومی ترانہ اس کے ساتھ انہوں نے وہ الفاظ ادا نہیں کیے, جس کو وہاں پہ انٹرپریٹ کیا گیا کہ جیسے وہ اپنی ایران کی جو حکومت ہے اس کے خلاف خاموش احتجاج کر رہی ہیں. وہاں پہ جو ایرانین کمیونٹی ہے ڈایاسپورا جس کو آپ کہتے ہو ذرا, وہ ایکٹیو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں آئی ہوئی ہیں وہاں سے اور ان کو کیوں نہ یہیں پہ ہم رہنے دیا جائے, کیونکہ یہ اسیوم کر لیا گیا کہ وہ اپنے ملک کے اور اپنی حکومت کے وہ خلاف ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ بھی اس میں کود پڑے اور انہوں نے چند دن پہلے بہت ہی امپلور کیا آسٹریلین گورنمنٹ کو کہ ان کھلاڑیوں کو آپ وہاں پہ پناہ دے دیں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, جو خود اسائلم سیکرز کے بہت خلاف رہے ہیں, ان کو ویلیفائی کرتے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کرمنلز ہیں, یہ مرڈررز ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہیں, امریکہ سے میں ان کو نکالوں گا. اور ایک ایسے ملک سے کہہ رہے ہیں آسٹریلیا سے جس کا اپنا بھی ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے اسائلم سیکرز کے حوالے سے. جو بھی کشتیاں یہاں سے جاتی تھیں, لوگ پناہ کے متلاشی وہاں جاتے تھے, وہ پریفر کرتے تھے کہ وہ سمندر میں غرق ہو جائیں بجائے اس کے کہ ساحل پہ آئیں. اور جو پکڑ لیے جاتے تھے ذرا وہاں بھیجا جاتا تھا ایک جزیرے میں, ایک دور جزیرہ ہے جہاں کی حالت بہت خراب ہے, وہاں پہ ان کو بہت ہی خراب صورتحال میں رکھا جاتا تھا ڈسکریج کرنے کے لیے کہ یہ اسائلم سیکرز یہاں پہ نہ آئیں. لیکن ایران کی جو یہ خواتین کی ٹیم ہے اس کو پھر انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر ان سے رابطہ کیا, ان سے بات کی کہ آپ چاہیں تو آپ یہاں رک جائیں. اس کا ایک بہت ہی کلیئر ایک پولیٹیکل موٹیو نظر آیا. تو ہوا یہ کہ منگل کو پھر یہ جو ٹیم تھی اس میں سے تقریباً ساری ٹیم سوائے 7 کھلاڑیوں کے انہوں نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے, کیونکہ وہ ایک ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے. اور جو ایئرپورٹ پہ پھر جو مناظر دیکھے گئے وہاں پہ میڈیا پہ چلتے رہے, اس میں بہت ہی جذباتی مناظر بھی, رونا دھونا بھی. اور وہ ٹیم کے جو میجورٹی آف دا ٹیم ہے وہ جہاز پہ سوار ہو گئی کہ ہم جیسا بھی ہمارا ملک ہے جنگ کی حالت میں ہے لیکن ہم واپس اپنے ملک جائیں گے. جو 7 جنہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی یہ آفر لے لیتے ہیں اسائلم کی اور ہمارا مستقبل آئندہ آسٹریلیا میں ہوگا, ان میں سے بھی پھر ایک کھلاڑی نے بعد میں اپنا ذہن چینج کیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا, مجھے جانا ہے اور مجھے آپ جانے دیں. تو جس طرح سے یہ پورا ایپیسوڈ وہاں پہ پین آؤٹ کیا
بہت کلیئرلی لگا کہ آسٹریلین گورنمنٹ ہو یا ٹرمپ ہو، جب اپنا مقصد ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل استعمال کرنے کے لیے تو وہ خود ہی آفر کرتے ہیں، بلکہ انسسٹ کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ ایک ایک کھلاڑی کو الگ لے جایا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ خود ہی کیا۔ تو ابھی یہ جب واپس پہنچیں گی ایران تو ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی اپڈیٹ آئے گی، لیکن فی الحال جو ٹیم کی جو آئی تھنک جو میجورٹی ہے وہ واپس ایران چلی گئی ہے۔ اور ایران سے ایک خبر یہ ہے کہ جو فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ایرانی قیادت نے کہا ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، جس طرح کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج اتنا ہی ممکن ہو سکا، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔